बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, कुछ ताज़ा हवा के झोंके कुछ आज आए हैं और कुछ आइंदा भी आएंगे। और ये तमाम के तमाम हवा के ताज़ा झोंके जो हैं जी, ये आएंगे अदलिया से, आला अदलिया से, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त आला अदलिया के खिलाफ भरपूर किस्म की इंतहाई गलीज़ कंपेन, सोशल मीडिया कंपेन, डिजिटल मीडिया कंपेन तैयार कर ली गई है और टास्क दे दिया गया है और लोगों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और लोगों को एंगेज कर लिया गया है। और आने वाले दिनों में कुछ सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सिलसिला मज़ीद बढ़ेगा। और उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि रिजीम चेंज का मामला जो है वो गले पड़ा हुआ है। और ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव से जान छुड़वाने की बहुत कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, क्योंकि रिजीम चेंज जो है ये गले की हड्डी बन गया है। बल्कि अब गले की हड्डी ऐसी बना है कि ये ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है, बल्कि ये अब इसका जो वो शहरत के करीब पहुंच रही है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। और ये बहुत ही मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि आने वाले दिनों में ये आला अदलिया, ख़ासतौर पे आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस और स्पेशली चीफ जस्टिस साहिबान, इनके खिलाफ एक मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जाएगा। इसकी इब्तदा कुछ तो हो भी गई है। अब मैं आपको ज़रा अच्छी खबरें जो आने वाली हैं वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ज़रा उससे पहले ये आपको बता दूँ कि हो क्या रहा है। इमरान खान इस वक्त एंटी स्टेटस को है, स्टेटस को तोड़ना चाहता है। और जो तमाम बड़ी जमातें हैं इस वक्त, जितने भी पॉलिटिकल पंडित्स हैं, पॉलिटिकल गुरुज हैं, जो रवायती किस्म के पॉलिटिकल गुरुज कहने चाहिए, कार्टल्स थे, माफियाज थे, उन सब को वो तोड़ने में कामयाब हो गए और उन सब को वो चैलेंज कर चुके हैं, कार्टल्स को भी और उनके सहूलतकारों को भी। अब लेकिन मसला ये है कि उनको रोकना कैसे है, रोकने का कोई तरीका नहीं समझ आ रहा। और जितने भी हरबे अब तक इस्तेमाल किए जा चुके हैं वो सब के सब नाकाम हो चुके हैं। और वो सफ़र जो है तहरीक बन चुकी है। अब सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं, बल्कि ये इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की एक तहरीक बन चुकी है। और जो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं थे वो भी आ चुके हैं और वो इस नारे के साथ आए हैं कि ग़ुलामी जो है वो उनको कबूल नहीं है। अब जो कुछ सोचा गया था वो हो नहीं रहा और एंटी स्टेटस को वाहिद जमात, इसको लोगों में मकबूलियत हो गई है, इनकी कबूल आम हो गया है। जनरल विल जो है वो इनके हक में आ गई है। इस चीज़ को तोड़ना है तो एक ही तरीका, एक ही रास्ता था, और वो था कि जुडिशरी के ज़रिए इनको फारिग किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जुडिशरी जो है वो अपना कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। वो ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेगी कि जिसकी बुनियाद पे यहाँ पे एक मुसलसल गैर एलानिया आमरीत को तक़वियत मिले और डिक्टेटरशिप को तक़वियत मिले और एक पाकिस्तान सियासी जमातों को तोड़ने मोड़ने की जो एक कंपेन है वो उसका हिस्सा बने। ये है वो चीज़ जो कि इस वक्त मुसीबत बनी हुई है। और कल एक हुआ ये कि कल सोशल मीडिया पे, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब, वो वापस आ चुके हैं। वो छुट्टियों पे थे और वापस आए तो एक हियरिंग थी इमरान खान साहब की तौहीन अदालत के मुकदमे में। और उसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं कि ये मुकदमा जो है हत्तल मकदूर कोशिशें करती हैं अदालतें कि ऐसे इस मामले में ना उलझें, लेकिन बअम्रे मजबूरी अगर बहुत ज़्यादा मामला हो तो वो फिर सो मोटो नोटिस भी लेती हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू करती हैं। लेकिन इसमें 99% जो होता है, 99% से भी ज़्यादा, हज़ारों में से कोई एक मुकदमा होता है जिसमें सज़ा दी जाती है, बाकियों में सरफ नज़र किया जाता है, माफ़ी दरगुजर और सिला रहमी का सलूक करती है आला अदलिया। और फर्स्ट हियरिंग थी, फर्स्ट हियरिंग पे कुछ भी नहीं होना था और उसमें एक इनिशियल इब्तदाई किस्म की समाअत होनी थी, तो उसमें एक जवाब, एक और मौका दे दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सीनियर मोस्ट कानूनदान हामिद खान साहब आए हुए थे, फिर अदालत के मुआवनीन मुकर्रर कर दिए गए, सीनियर मोस्ट हैं वो भी मुनीर मलिक साहब, महाज सीनियर कानूनदान हैं,
اور سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں، اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، مخدوم علی خان اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، سینئر قانون دان ہیں، حامد خان صاحب ہیں، ان کو عدالتی معاونین مقرر کر دیا اور اگلی ہیئرنگ ایک ہفتے کے لیے 12 تاریخ کے لیے ملتوی کر دی، 8 تاریخ تک ملتوی کر دی کہ فردر آئیں اور آ کے جواب سبمٹ کریں، ایک اور موقع دے دیا، لارجر بینچ بیٹھا ہے۔ تو اس کے ابھی ہیئرنگ ہوئی نہیں تھی تو ایک کمپین لانچ کی گئی، 12 پریس کانفرنسیں ہوئیں اور وہ بھی ہوئیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور بھرپور قسم کی پریشر ڈالا گیا، اور اس کے بعد جب فیصلہ آیا کہ یہ مؤخر کر دیا گیا ہے ایک ہفتے کے لیے کیس، اس کے بعد ذمہ داریاں مزید دے دی گئیں، اگلا فیز شروع ہو گیا، اور وہ اگلا فیز تھا کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی ملاقات کروا دی عمران خان صاحب سے۔ یہ ایک خبر باقاعدہ طور پہ ایک صحافی نے خبر بھی دے دی، سوشل میڈیا پہ پھیلا بھی دی، اور اس پہ اپنا ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنا ایک پورا سیگمنٹ بھی کر دیا، اور جب اس کا جواب آنا شروع ہوا تو پھر وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ ہو گئی، اور وہ جو ولاگ تھا وہ بھی آگے پیچھے ہو گیا، اس کا لنک بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ چیز کی گئی، اور ابھی تو یہ شروعات ہے۔ پھر اعلیٰ عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لیے تقسیم بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ بھی ایک پلان ہے، اور گروپنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ بھی ایک پلان ہے، اور یہ خوش آئند اطلاع ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے آنریبل ججز جو ہیں وہ اس چیز کو فیل بھی کر رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں، اور وہ اس کسی کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب ہوا کیا، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ ایک باقاعدہ طور پہ یہ جو ان کی ملاقات کروائی گئی، جو کہ بالکل ایک لغو چیز ہے اور بیکار چیز ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے سپریم اعلیٰ عدلیہ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، سپریم کورٹ کی جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ کی جائے، اور اتنا پریشر ڈالا جائے کہ جناب اتنے تیر تکے چلائے جائیں کہ کوئی نہ کوئی تیر تکا تو لگ ہی جائے گا، اور یہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے، آنریبل ججز ہیں، یہ جو قابو نہیں آ رہے، یہ کہا جاتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے الفاظ خود سنے ہیں ڈرائنگ رومز میں، یہ خود سنے ہیں بند کمروں میں، کہ یہ ججز جو ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو بہرحال فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ آج چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جی ایک بات کی، جو میں ایز اٹ از سنا دیتا ہوں، یہ اسی پرسپیکٹو میں ہو رہی ہے کہ جو بات کی گئی تھی، ان کی ملاقات کروا دی تھی عمران خان صاحب سے، اور یہ جو توہین عدالت کی کارروائی کا کیس جو آگے بڑھا تو اس کے بعد جو کمپین لانچ کی گئی، چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ آج صبح رجسٹرار نے 3 قابل احترام صحافیوں سے متعلق بتایا کہ میری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، مجھے وہ باتیں قابل احترام 3 صحافی بتا رہے ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا، یعنی کہ وہ ٹونٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں بڑے مہذب انداز میں کہہ رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے بھی تو سامنے آ کر مجھے بتا دیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا جو کہنا ہے کہتے رہیں، 3 سال سے اس عدالت کی یہ اسٹرینتھ ہے، تنقید اس عدالت کی اسٹرینتھ ہے، لیکن کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، جو کچھ کسی نے کہنا ہے وہ کہے، اس عدالت نے آزاد ہی رہنا ہے اور آزادی لی ہوئی ہے، جس چیز کا مجھے علم نہیں اگر ان کو علم ہے تو بڑی خوشی ہے، مجھے بھی آ کر بتا دیں۔ حیرانگی ہوئی، قابل احترام صحافی مجھے وہ کچھ بتا رہے ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا، یعنی میری ملاقات، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات بتا رہے ہیں جس کا مجھے بھی نہیں پتا۔ یہ عدالت کسی چیز سے گھبرانے والی نہیں، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ میں پھر کہتا ہوں یہ اس عدالت کا احتساب ہے۔ اس عدالت نے نہ کسی کو اپروچ ہونے کی اجازت دی، نہ کسی سے رابطہ رکھا۔ خوشی ہے کہ ہر کوئی مہم چلاتا ہے، لیکن اس عدالت پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ خود بخود کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ صحافی اپنے آپ سے پوچھیں جو کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے؟ عدالت ہمیشہ فیصلے سے پہچانی جاتی ہے، بیانیے بنتے ہیں، جتنا کرنا ہے کر لیں، عدالت نے وہی کرنا ہے جو کرتی آ رہی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں ہم اس ریاست کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ باقیوں کو چھوڑیں، کیا صحافیوں کو یہ کام کرنا چاہیے؟ 2018 سے اب تک جو کچھ ہوتا آ رہا ہے وہ دیکھ لیں،
یہ عدالت آپ کو کبھی نہیں روکے گی، جو کہنا ہے کہتے رہیں۔ یہ عدالت توہین عدالت کے قوانین پر یقین نہیں رکھتی، اگر کوئی غلط بھی کہہ رہا ہے تو غلط ہی کہنے دیں، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ جناب یہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ کمپین اور پھر پروگرام ٹاک شوز میں کیوں دیے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کوئی کسی کا ہے کوئی کسی کا ہے۔ تو آنریبل ججز کو اس وقت نشانے پہ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب ایک بہت بڑی سازش کو ناکام بنایا، ایک بہت بڑی سازش کو ناکام بنایا، ورنہ منہ میں پانی آیا ہوا تھا، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا اور وہ سارے کا سارا پلان فلاپ ہو گیا، ٹھپ ہو گیا، اور سموتھلی وہ سارا کچھ ہو گیا ایک آرڈر کے تحت، اور تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ بھی ہو گئی اور معاملہ آگے بڑھا۔ اس کے بعد پھر اگلی جو مسئلہ پہنچا اعلیٰ عدلیہ سے، وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ اعلیٰ عدلیہ سے مسئلہ یہ بنا کہ جو پنجاب واپس ہوا، پنجاب میں جو 2 نمبری کرنے کی کوشش کی گئی، پنجاب حکومت کیونکہ وہ پلان سارے کا سارا فلاپ ہو گیا، ریورس گیئر لگ گیا رجیم چینج کو، جو پنجاب حکومت میں جو پنجاب حکومت لی گئی تھی، اور وہاں پہ بھی ڈپٹی اسپیکر نے جس طریقے سے کیا گیا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا جو قومی اسمبلی میں اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط ہے تو پھر پنجاب اسمبلی میں بھی غلط ہے۔ اگر قومی اسمبلی میں وفاق میں اگر آئین اور قانون کو پامال کرنے کی اجازت نہیں، تو پھر پنجاب میں بھی آئین اور قانون کو پامال کرنے کی اجازت نہیں۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب حکومت کا جو معاملہ ہے، وہ حکومت بچانے کے لیے برائب بھی آفر کی گئی، سب کچھ کیا گیا، بہت کچھ کیا گیا، دھمکیاں بھی دی گئیں، لیکن اعلیٰ عدلیہ ڈٹ گئی اور انہوں نے وہی فیصلہ دیا جو آئین اور قانون کے مطابق تھا، اور پنجاب حکومت میں زوال آیا اور پنجاب حکومت واپس ملی جو منتخب نمائندے تھے اور جن کی میجورٹی تھی ان کو۔ اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں جی۔ اے آر وائی نیوز بحال ہو گیا ہے۔ اب اے آر وائی نیوز کی بحالی پہ بھی 4000 خاندان جو ہیں ان کا روزگار کھل گیا ہے، تمام لوگ خوش ہیں، اور ایک بہت بڑا ادارہ جو ہے وہ بند ہونے سے بچ گیا، اور یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیا۔ اور اس فیصلے کے بعد بھی سوشل میڈیا پہ جائیں اور ڈیجیٹل میڈیا پہ جائیں، بہت بڑی بڑی مغلظات سامنے آ رہی ہیں، اور بجائے اس کے کہ خوشی ہوئی کہ آزادی صحافت کو تقویت ملی اور آئین اور قانون کے تحت سب کچھ ہوا، اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے اور اعلیٰ عدلیہ کی اسٹرینتھ ہمارے سامنے آئی، اور پیمرا جو کہ نہیں کھولنے کے لیے تیار تھا، ان کو 1 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا، اور 1 گھنٹے کے نوٹس کے اندر اے آر وائی بحال ہونا شروع ہوا۔ چودھری اعتزاز احسن وکیل تھے، انہوں نے بھرپور قسم کے دلائل دیے اور اے آر وائی بحال ہوا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ سربسوجود ہونے کی خواہش تھی کہ جناب پاکستان کے امور مملکت صرف میں نے چلانے ہیں، یہ خواہش ہے، یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، اور اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ پامال کیا جا رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔